پہلے انہوں نے ایک بات کہی کہ ہمارے دماغ پہ نہیں بلکہ دل پہ اثر ہوتا ہے، حالانکہ وہ بات ساری روح کی ہے. روح پر اثر ہوتا ہے، روح کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہے. اعصاب متاثر ہوتے ہیں، پہلے روح پر جا کر کے لگتا ہے اور وہ اس کو قلب کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ قلب جو ہے وہ اس کا مرکز ہے. تو انسان کی روح جو ہے مرکز ہے، وہ شاید اس کی حوالے سے ان کی ذہن میں بات ہے. دیکھیں میں جی تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکس ہوگا 2 منٹ اس جی شور کریے کہ انشاءاللہ جو بات آپ کو صدقہ جیسے کہ اتنی گفٹ دے کے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا تمام جی لوگ. شور قرآن پاک جو کتاب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایڈریس کے ایک تو پہلی بات جو دوسروں کی ایک یہ ہے کہ ایک ہم سائنس سے اس کو جوڑ دیتے ہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے. یہ پتہ نہیں کس گدھے نے کہا ہے، مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. سائنس بہت پیچھے ہے میرے بھائی، سائنس بہت پیچھے. یہ کتاب ہدایت ہے، آخری پروڈکٹ ہے، آخری نبی پاک جو مکرم اور محترم اور سب سے قیمتی شخصیت ہماری زندگی میں، یہ وہ لے کے آئے صاحب کتاب اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اس کی جب آپ ایڈریس دیکھیں گے تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ ایک جنرلائز وے میں کہتا ہے بات کہ یا ایھا الانسان، وہ چاہے وہ کالا پیلا نیلا افریقن ادھر کا ادھر کا مشرق کا مغرب کا کہیں سب بھی کے شمال لیے جنوب سب کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کتاب کا موضوع جو ہے وہ انسان یا ایھا الانسان. ایک صاحب ایمان سے اللہ تعالیٰ جو بات کرتا ہے کہ جب آپ صاحب ایمان ہو یا ایھا الذین آمنوا، کہ یہ ہے یہ ایمان والا. ٹھیک ہے نا. ایک بڑی اسپیسیفک آیتیں ہیں اور بہت یہ اگر آپ قرآن کو جب کھنگولیں تو اس میں یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ یامرکم، مثلا ان اللہ یامرکم لا تقربوا الزنا. زیادہ بات ہی نہیں کی کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ زنا کے قریب مت، فواحش کی نزدیک ہی نہیں ٹھیک جانا. ہے. یہ پوری ایک بات ایک ٹوٹل اس میں کرتا ہے. درست ہے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے لا ان اللہ یامرکم لا تؤدوا الامانات الی اہلہا. جی ہاں، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اہل یعنی کہ جو امانت ہیں وہ اہل امانت کو پہنچا دو. اس کی تھوڑی سی جو آپ اس میں جائیں یہ بات وہ یہ چیز نہیں مقصد کر رہا کہ یہ امانت، اور یہ وہی بات کر رہا ہے جو ابھی پہلے صاحب بھائی نے جو 25 عمروں کا کہا تھا کہ جو میرٹ پہ جو جس طریقے سے جو ہے اس کا حق جو بنتا ہے اس کو حق دے دو. انتؤدوا الامانات، امانات کا امانت نہیں کہا الا اہلہا. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ جو مقصد کہ گھوڑوں کی سموں کی قسم آپ آسمان اٹھا کے دیکھیں ہیں، جیسے آپ کو سورہ ملک میں ہے کہ آسمان اٹھا کے دیکھو، نظر اٹھا کے دیکھو آسمان پہ، اس میں کوئی چھید ہے نہیں چھید ہے، تمہاری نگاہ نیچے آ جائے گی کیونکہ اس کے بنانے والے ہم ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں سقم ہو ہی نہیں سکتا اس میں. تو یہ اللہ تعالیٰ پوائنٹ. اچھا قرآن ایک اس طرح کی کتاب نہیں ہے جس طریقے سے ایک عام کتاب ہوتی ہے کہ سیریل نمبر یہ پیج نمبر میں یہ ٹاپک اس پہ یہ کریکولم میں نہ ہوا. ٹھیک ہے، ایسا اس طریقے سے نہیں ہے. لیکن وہ بہت بڑا ایک اتنا بڑا کریکولم، سارے کریکولم اس میں سما جائیں. اس میں ایک آیت سے نہیں ہوتا، اس کی سیکوینس جو ہے وہ اہل ایمان جو اس طریقے سے دیکھتے ہیں اس کی شان نزول کے حساب سے. ٹھیک ہے، شان نزول سچویشن آئی، پھر اس کے بعد دوسری سچویشن. اچھا، پھر فہم و ادراک کے حساب سے. ایگزیکٹلی. اور پورے قرآن میں دعوت ہی اللہ تعالیٰ کی دعوت کیا ہے کہ چیلنج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ دیکھو یہ جو بادل ٹکراتے ہیں یا مقصد ایک سخت زمین میں سے اور جو ہے شگوفے پھوٹتے ہیں وہ پھاڑ کے اور وہ پلانٹ نکلا اور یہ نکلا وہ نکلا گھوڑوں کی سموہ. مقصد آپ اس چیز کو سمجھیں. یا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد، ان 4 چیزوں کی قسم کھا کے کس طریقے سے یہ قرآن کا ایڈریس کا ایک طریقہ ہے. بالکل ہے. بھائی نے جو قلب اور اس کی بات کی تو میرے بھائی میں ایک چھوٹی سی ایک آؤٹ آف دا وے بات بتا دوں. یہ جو قلب ہے اس کے اندر ایک اور قلب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لب، اور اس لب کے اندر ایک اور قلب ہوتا ہے جس کو قلب بھی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کواب. جب قرآن میں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یا ایھا الانسان، اور یہ جب آدمی تیسرے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، جو بزرگان دین ہوتے ہیں جو ٹائم بانڈ جن کا میٹا فزکس پہ کبھی بات کریں گے، کسی نے کہا کہ اس بزرگ کو ہم نے وہاں دیکھا. اچھا میں نے تو وہاں دیکھا، وہ جگہ دیکھا، تو وہی ٹائم بانڈ یہ جو چیزیں. تو تیسرے درجے کا جو کام ہے وہ جو بھائی کا سوال ہے کہ اس درجے تک تو آپ پہنچو نا، نفس مطمئنہ کے درجے پر آؤ. نفس مطمئنہ اور اپنی تھاٹ کو اس طریقے. اور یہ ساری باتیں بس ایک جملہ کہہ کے میں ختم کروں گا کہ جو انسان جو ہے وہ ہے ایکچولی روح، اور وہ آپ کا جو ہے نا ہارڈ ویئر ہے، اور یہ سافٹ ویئر، یہ جو اس میں آپ جو کام کر رہے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ادھر سے آئی تو ادھر کی لوٹے. تو اس میں یہ باڈی کا نہیں کہتے کہ جس کو ہم دفناتے ہیں، روح کا. اور روح کا جیسے ہم نے سید بھائی پہلے بھی بتایا تھا کہ 21 گرام اس کا وزن. اس کے لیے 2 چیزیں میری بھائی یاد رکھیں کہ ایک کثیف
اور ایک لطیف. کثیف کہتے ہیں جو بھاری اور ایک برآمدہ اور جو ایک بڑی جیسے برڈن والی مادی شکل ہو اس کی. لطیف کا مقصد ہوتا ہے بہت ہی ہلکی, بہت سے معنی. اللہ لطیف خبیر کا مقصد ہوتا ہے, اللہ کا ایک نام ہے لطیف. لطیف خبیر کا مقصد یہ ہے کہ بہت باریک بھی ایک ایک ذرے ذرے کو جاننے والا ہوا. سبحان اللہ. تو اپنی روح پہ کام کریں. روح کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو لطیف بنائیں, اور اس کو لطیف بنانے کا جو میں ہمیشہ کبھی آبجیکٹو باتیں نہیں کرتا کہ اس کتاب میں اس کو بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ بغض, اناد, کینہ, انتقام, جلن, حسد, یہ آپ دور کریں گے تو آپ کی روح خود بخود ہوگی. اور یہ جو انرجی کی اور تھاٹ کی جو میرے بھائی میں بات کر رہا ہوں, یہ تھاٹ کہیں سے اب پرسنل میرا یہ موبائل ڈرین ہوگا تو میں کیا کروں گا, میں چارج کروں گا نہیں. یہ چارجنگ یہی ہوتی ہے کہ روح پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. یہ منہ پہ وہ لگا لینا اور یہ کر لینا, مل لینا, یہ کچھ نہیں. یہ جسم تو مٹی سے آیا ہے, مٹی میں جائے گا اور مٹی سے اٹھے گا. روح کی تازگی, روح کی تازگی, روح پہ اپنا آپ نے کام کرنا ہے. روح کے کام کرنے کے لیے یہ جتنی بھی غلاظت والی چیزیں نا یہ ختم کریں. اور اس کو ختم کرنے کے جو پہلی چیز ہے فارگیٹ اینڈ فارگیو والی بات, کہ رات سونے سے پہلے سب کو معاف کریں گے. اللہ جس نے بھی جو کیا تیری خاطر میں معاف کر رہا ہوں, میں بندہ بشر ہوں, مجھ سے بھی ہوا ہے تو یا اللہ مجھے معاف کر. پھر آپ دیکھیں اپنے آپ کو آپ کتنا ہلکا محسوس کریں. دعا لازمی ہے. تو قلب پہ جو لگنے والی اور دماغ کا آپ نے کیا, دل کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. دل تو ایک آرگن ہے, وہ پمپ ہے, وہی جس طرح گھر کی موٹر ہوتی ہے, پانی اوپر سے چڑھا کے وہ جو ہے ہر جگہ پھیل گیا. اب آپ کی مرضی ہے کہ ٹیپ واٹر سے یہ گلاس بھریں, یہ کریں, وہ کریں, سارا کچھ کریں. سارا کچھ جو ہے اسی مشین نے ہی کرنا ہوتا ہے, اسی نے کرنا. اور اس کو جو آپریٹ کرتا ہے وہ آپ کا مائنڈ کرتا ہے. اس کو آپ نے صاف اس طریقے سے رکھنا ہے کہ ان مغلظات سے, ان دوسری چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے. پازیٹیو اپنی سوچ رکھنی ہے, اچھا بولنا ہے, اچھا سوچنا ہے اور اچھا دیکھنا ہے. خود بخود آپ کے جو ہے نا راہیں کھلیں گی. آپ کے روح بھی پہ بھی کام ہوگا, آپ کے مائنڈ پہ بھی, آپ کے جسم پہ بھی, اور آپ کے